وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے جب دیور نے بھابھی کو رات کے کھانے کے بعد چائے بناتے ہوئے دیکھا اور اس کی کمر پر نظر پڑی جو ساڑی میں لہراتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پیچھے سے آ کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا، اس کے کان میں آہستہ سے بولا کہ بھابھی آپ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کی سانس بھابھی کی گردن پر پڑی تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی، لیکن اس نے ہاتھ نہیں ہٹایا بلکہ آہستہ سے اس کی کمر کو چھوا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ بھابھی نے مزاحمت کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو اسے روک رہی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر ایک نرم بوسہ دے دیا جو آہستہ آہستہ گہرا ہوتا گیا۔ ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے جسم پر پھسلنے لگے۔ بھابھی کی سانس تیز ہو گئی تھی جب دیور نے اسے دیوار سے لگا کر اس کی ساڑی کا کپڑا ہٹانا شروع کر دیا۔ اس کے سینے سے اٹھ رہے تھے اور وہ دیور کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جس میں خیش کی آگ جل رہی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے گیا اور بستر پہ لٹا دیا، پھر اس کے کپڑے ایک ایک کر کے اتارنے لگا۔ بھابھی شرم سے آنکھیں بند کر لیتی مگر اس کا جسم اسے دعوت دے رہا تھا۔ دیور نے اس کی گردن چومتے ہوئے اس کے سینوں کو چھوا اور انہیں آہستہ سے دبانے لگا۔ بھابھی کی آواز میں آہیں نکل رہی تھی جو دیور کو اور بے چین کر رہی تھی۔ وہ اس کی ٹانگوں کے درمیان سر رکھ کر اسے چومنے لگا اور بھابھی کی کمر اٹھنے لگی تھی اسے روکنے کی کوشش کرتی مگر اس کی انگلیاں دیور کے بالوں میں پھنس گئی تھی۔ جب دیور نے اپنے کپڑے اتارے اور اس کے اوپر آ گیا تو بھابھی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے بولی کہ یہ غلط ہے، مگر دیور نے اس کے ہونٹوں پر بوسہ دے کر اسے چپ کرا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس میں داخل ہوا اور بھابھی نے ایک لمبی آہ بھری۔ ان کی حرکت شروع ہوئی تو کمرے میں صرف ان کی سانسوں اور جلد کے ٹکراؤ کی آواز گونج رہی تھی۔ دیور کی ہر تھرسٹ کے ساتھ بھابھی کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی کمر کو اپنی ٹانگوں سے لپٹے ہوئے اسے اور گہرائی میں لے رہی تھی۔ دیور اس کے سینے چومتے ہوئے اسے پیار بھری باتیں کر رہا تھا کہ بھابھی آپ میری ہیں، اب صرف میری۔ وہ پسینے سے بھیگ گئے تھے مگر رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بھابھی نے دیور کو الٹا کر خود اوپر آ گئی اور اس کی چھاتی پر بیٹھ کر حرکت کرنے لگی۔ دیور اس کی کمر پکڑ کر اسے نیچے سے مدد دے رہا تھا۔ ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھیں اور خواہش کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ دونوں عروج پر پہنچے تو بھابھی نے بلند آواز میں دیور کا نام لے کر چیخ ماری اور دیور نے اس سے کس کر جکڑ لیا۔ ان کے جسم ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے اور دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی آغوش میں لیٹے رہے۔ بھابھی دیور کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی اور دیور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ رات بھر وہ بار بار ایک دوسرے کو چومتے رہے اور ہر بار شدت پہلے سے زیادہ ہوتی گئی۔ بھابھی نے دیور سے کہا کہ تم نے مجھے پہلی بار اتنا پیار دیا ہے جتنا میرا شوہر کبھی نہیں دے سکا۔ دیور نے مسکرا کر اسے چوم لیا اور بولا کہ اب سے یہ راز صرف ہمارا ہے اور ہم ہر موقع پر ایک دوسرے کو اس طرح پیار کریں گے۔ صبح ہونے تک وہ دونوں تھک کر سو گئے تھے مگر ان کی آنکھیں کھلنے پر پہلا کام ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا تھا۔ یہ ان کی پہلی رات تھی جو دیور اور بھابھی کی محبت کی ایک نئی کہانی کا آغاز تھی، جو گھر کی دیواروں کے اندر چھپی رہتی تھی مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی تھی۔ وہ جب بھی اکیلے ہوتے تو ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے آتے اور ان کی خواہش کی آگ کبھی نہیں بجھتی تھی بلکہ ہر ملاقات کے ساتھ مزید بھڑک اٹھتی تھی۔ بھابھی دیور کو اپنا سب سے قریبی ساتھی سمجھنے لگی تھی اور دیور بھابھی کو اپنی دنیا سمجھنے لگا تھا۔ ان کی یہ چوری چھپے محبت کی داستان گھر کے اندر چلتی رہی اور وہ دونوں اسے ہر لمحہ مزید خوبصورت بناتے رہے۔ دوستو، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔